حسن صاحب، میڈیا کے کچھ سینئر لوگوں کا خیال ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو طبی بنیادوں پر اڈیالہ جیل سے بنی گالہ منتقل کیا جا سکتا ہے، مگر ساتھ یہ نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی نواز شریف والا رستہ اختیار کریں گے، یعنی لندن جدہ والا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، خدا کا خوف کرو. وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں، کتنے بسم اللہ کتنے تر تر. ان لوگوں کا یہ تو بیچارے اور طرح کے لوگ تھے. یہ تو کمپیریزن کرنا ہی مکانہ بات ہے. باقی مجھے یہ نہیں پتا کہ بنی گالہ منتقل کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. میں تو میں اس طرح کی خبروں میں کوئی دلچسپی میری ذاتی طور پہ ہے نہیں ہے. جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا. لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ بہت زیادہ پازیٹیو اور کنسٹرکٹیو فیصلہ ہوگا. بے شمار چیزوں کا جو آتا ہے نا جی کہ کھانے میں یہ تو پانی میں، ظاہر ہے لوگ اس پہ اریٹیٹ ہوتے ہیں. وہ گھر میں اپنا کھانا ہوگا، اپنا فلانا ہوگا، اپنا ٹمکانا. بے شمار جیسی ابھی میڈیکل رپورٹس کے بارے میں کنٹروورسی چل رہی ہے. آل دس ول کم ٹو این اینڈ. اور 2 سال جس آدمی نے گزار لیے ہیں وہ اور 2 سال بھی گزار لے گا. لیکن یہ ایک بہت خوبصورت، جسے کہتے ہیں نا وائب، ایک خوبصورت میسج جائے گا. تو باقی رہ گیا کہ وہ نواز شریف والا راستہ کو خدا کا خوف کرو. دیکھو لندن شنڈن میں وہ بھاگتے ہیں. میری فیملی 80% باہر ہے، لیکن وہ پروفیشنلز اپنے کام شام اور طرح کا، ان کا تو کوئی پولیٹکس سے لینا دینا نہیں. لیکن یہ وہ کلاس ہے جنہوں نے ساری زندگی خواب دیکھے. ان کے بزرگوں نے بھی لندن کے خواب میں بھی نہیں آیا، چونکہ خواب میں وہ کچھ آتا ہے جو آپ نے ویسے کبھی ریئل لائف میں دیکھا. اچھا، تو یہ لوگ بھاگتے ہیں جن کی پشتوں نے لندن کا صرف ذکر سنا، موقع ملا دیا. اس لیے دوسری طرف دیکھو اس کا حال عمران خان کا. اس کا جو اپنا فلیٹ تھا وے بیک، وہ بھی بیچ دیا. اس کی تو ایک اینٹ نہیں ہے وہاں. تو یہ ٹائپ ہوتا ہے اپنا اپنا. اس سے بھی بیچ کے شوکت خانم میں لگا دیا تھا. اس لیے نہیں، کمپیئر اس طرح کرنا انفیئر ہے. سچی بات ہے وہ کرو. جی بالکل ٹھیک ہے حسن صاحب. نیکسٹ خبر، وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور نے جرمنی کے سفیر کی ملاقات کی یقین دہانی کروانے پر اپنے اسسٹنٹ کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تمہارا کیا کام ہے، جرمن سفیر آیا ہے تو کیا ہوا، تم بس غلاموں کی طرح سوچنا. غلاموں کی طرح علی امین گنڈا پور سوچ رہا ہے. عجیب بات ہے. یہ اتنی فضول بات ہے. اس کی وجہ ہے کہ سفیر جو ہے، اب نہیں، صدیوں پہلے جو وحشیانہ ادوار ہوتے تھے، جب سفیر کو اس وقت بھی احترام دیا جاتا تھا. اس کی وجہ ہے کہ کسی بھی ملک کے سفیر کے ساتھ بدتمیزی کرنا، جہالت کرنا، اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا غلاموں کی طرح. غلاموں والی سوچ تو تمہاری ہے بھائی. وہ تو گیون ٹائم پہ آیا ہے. اچھا، وہ کہتے کوئی میں کی ذکر کراں، سفارتی آداب کے بالکل خلاف ہے. دشمن ملک کا سفیر بھی اگر آئے آپ اس کو پروٹوکول دیتے ہیں. ہاں، اگر وہ ٹائم سے پہلے آ گیا، جو کہ وہ نہیں آتے، تو زندہ قوم تو ہے نہیں، تو انتظار کراؤ. یہ شرمناک ہے. میں نے بڑے بڑے فن خانوں کو رستے سے واپس بھیج دیا ہے. میں تو کسی کا سفیر نہیں. ٹائم لیا ہے، نکلے جو ابھی تو امبا جی گورنر ہاؤس سے نکلنا ہے. میں نے کہا نہیں، اٹس ٹو لیٹ، نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے. ختم. یہ تربیت ہے اپنے ارد گرد کے لوگوں کی، اپنے بچوں کی. میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. آپ سے پہلے عائشہ خالد ہوتی تھی، ایک دفعہ ہوئی تو چانگڑے نکل گئی. میں نے کہا میں بیلی پور اپنے فارم ہاؤس سے آتا ہوں، میں کبھی لیٹ نہیں ہوا. یہ بدتمیزی ہے، یہ ہلکا پن ہے. مجھے امید نہیں تھی. وہ کچھ دینے ہی آیا ہوگا، جرمن سفیر ہے، اوش کرو منگتے. فضول بات ہے. تم غلاموں کی طرح سوچ رہے ہو، تمہارا ملازم نہیں. یہ شرفا والی بات ہے. گیون ٹائم پہ ایک بندہ آتا ہے، آپ بڑے فوراً کینسل کرو، فوراً ڈراپ کرو اس کو. پرابلم یہ ہے، اسی طرح کا مٹیریل اس ملک کو 78 سال سے چمٹا ہوا ہے. ان کو بنیادی ادب آداب کی بھی تمیز نہیں ہے. وہ جرمن، پتہ نہیں کون، جرمنی کا ہے نا آپ نے؟ جی حسن صاحب. ہاں، میرا پھوپھی دا پتر ہے. الٹے رویہ گھٹیا ہے.
اپنے ملازم کو حقیقی بات پہ غلامی کا تعینہ دے رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں. اچھا بھلا بیک گراؤنڈ ہے بندے کا, اپروچ دیکھ لو. چلو اور بات سنو, گندے پھل ہو نا, کبھی سبزی منڈی میں جانے کا اتفاق ہوا ہو تو وہ جو ہوتے ہیں جو بھی آڑتی مارتی, 1 سیکنڈ نہیں لگانے دیتے. سیبوں کے کریٹ میں اگر 1-2 سیب گلے پڑے اٹھا کے پھینکتے, چونکہ وہ سب کو گندا کر دیتے. پاکستان کی ایلیٹ اتنی گئی گزری ہے جن کو بنیادی مینرز کی تمیز نہیں, تو باقیوں کو اللہ ہی حافظ ہے. چلیں نیکسٹ خبر ہے صاحب. تیانجن یونیورسٹی میں فیکلٹی ممبرز اور طلباء سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ میری حکومت کے خلاف 1 پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں, چین سے مل کر ترقی کی منزلیں حاصل کریں. 1 منٹ اور بات سنو, چین کے ساتھ مل کے ترقی کی منزلیں ان بھی لے بیٹھو گے, لیکن اس سیانے نے صحیح طریقے نہ. ساتھ جو چائنیز پریزیڈنٹ تھے ان کے ایک طرف پوٹن تھے, دوسری طرف وہ کیا بہرحال کم جونگ, جن کو اہمیت دیتے ہیں. اچھا تو بھئی پوچھا کسی نے کہ تسی کرپٹ مشہور ہو اور لوگ ہے کہندے نے وہ کہندے نے فلانا کہندے نے, تو بندہ کہندا کہ میرے ایک دہلی, پہلے ایک زمانے میں تقیہ کلام تھا دہلی کی کرپشن. میں نے اس وقت بھی لکھا تھا وہ بھائی ہوں تے لے رہا ہی نہیں گئے, انہوں نے کہا 1 پیسے کی کرپشن کا الزام نہیں. اچھا پیسے بھی نہیں رہ گئے, ہوں آنے بھی نہیں رہ گئے, دوانیاں بھی نہیں ہے, تے ڈالراں دا زمانہ ہے, ٹیٹیاں دا رواج ہے, فلانا, مطلب دنیا بدل گئی ہے. یہ ایک دہلی کی کرپشن, بندہ دیکھو اٹ از سو امبیرسنگ. ایک پاکستانی کے طور پہ میں پڑھ چکا ہوں سارے اخباروں میں, خدا کی قسم مجھے شرمندگی اور خجالت کا احساس ہوا. والنٹیئر کر رہے ہو بلا وجہ, کسی نے پوچھا, کسی نے کوئی ہنٹ کیا, کوئی ایسی بات ہوئی تو اس وقت بھی اس کو اگنور کرنا بنتا ہے, بھلے یہ سچ ہو پھر بھی بنتا نہیں, زیب نہیں دیتا. پاکستان کا چہرہ ہے. اچھا ایک ٹی وی رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 سالوں میں ترقیاتی فنڈز میں 2000 ارب, ان لوگوں کو سمجھ آ جائے خدا کی قسم پتہ نہیں کیا کر گزریں, ان کو سمجھ نہیں آتی 2000 ارب کہنا ہوتا ہے کہ کرپشن کے الزامات. 5000 ارب کی ریکوری کرنے کے لیے فہرستیں تیار ہیں. یہ تیار ہی ہوندی ہیں رہن گیاں, جس طرح نہیں ہوندی دلہن تیار ہو رہی ہے. اچھا پھر وہ ویٹ سکینڈل ہے, پھر وہ چینی کے سکینڈل ہیں, سکینڈل در سکینڈل, سکینڈلستان ہے ملک. اچھا ایک دے لے گی, دیلا تو واقع نہیں ہونا, پیسے دے لے گی تو پیسہ دیلا تو رہ ہی نہیں گیا, روپیہ کی اوقات کوئی نہیں. اگر ہوتی ہے کرپشن تو وہ تو پھر ڈالروں میں ہوتی ہے. اب وزیر دفاع اسی بندے کا, وزیر دفاع کہہ رہا ہے حکومت کالج کا ایک کمرہ 1 کروڑ میں بنا رہی ہے, پرائیویٹ سڑک بنے 50,000 میں, حکومت بنائے تو 5 کروڑ.